الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصول حدیث کی گزشتہ کلاس تک ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ حدیث مقبول کی قسموں کے بعد مردود حدیث کی قسمیں کیا ہیں اور حدیث مردود یعنی ریجیکٹڈ کب ہوتی ہے۔ تو مردود یعنی ریجیکٹڈ بنیادی طور پر اس کے دو اسباب تھے۔ ایک ہے انقطاع یعنی کٹ آف ہو جائے، اس کو سقوط بھی کہتے ہیں، راوی کا گر جانا یا کٹ ہو جانا بیچ میں سے، انقطاع سقوط، انقطاع و سقوط۔ یہ انقطاع اور سقوط دو طرح کے ہوتے ہیں، جلی اور خفی۔ جلی مطلب واضح، صاف طریقے سے سمجھ میں آ جاتا، خفی تھوڑا سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جلی کی بنیاد پر چار قسمیں بنی تھیں: معلق جس کے ابتدائی سٹارٹنگ سند نہ ہو یا پوری سند نہ ہو، دوسری مرسل جس کے لاسٹ کی سند نہ ہو، تیسری منقطع درمیانی سند نہ ہو، چھوڑ چھوڑ کر، کنٹینیوسلی نہیں، گیپ گیپ کے ساتھ۔ نمبر چار معضل، درمیانی سند میں سقوط یا انقطاع ہو اور لگاتار ہو، مسلسل۔ خفی کی بنیاد پر دو قسمیں بنتی ہے، ایک ہے ارسال اور تدلیس، یہ آج کے لیے نیا ہے۔ ارسال تدلیس، ارسال تدلیس، ارسال و تدلیس۔ اچھا یہ عربی پڑھ لیتے ہیں نا؟ ہاں جی، ارسال تدلیس۔ مردود کا دوسرا ریزن بعد میں پڑھیں گے، وہ ہے راوی میں عیب، راوی میں عیب۔ 10 ریزنز ہے، 5 کا تعلق عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے۔ عدالت مطلب دینداری، نیکیاں اور دینداری، ضبط کا مطلب ذہانت، میموری۔ عدالت آنیسٹی کا ہی، دینداری ریلیجیس ہے اور ضبط میموری کے ساتھ ہے۔ وہ ہم لوگ آگے کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا اصل لیسن ہے، سبق ہے ارسال اور تدلیس، ارسال اور تدلیس۔ ارسال یعنی بیچ میں کسی کو چھوڑ دینا، کسی راوی کو چھوڑ دینا۔ ارسال کے معنی چھوڑ دینا، کسی کو اسکپ کر کے آگے بڑھ جانا۔ ارسال میں راوی کیا کرتے ہیں، کسی ایک اپنے استاد یا اپنے شیخ کو چھوڑ کر اسکپ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ارسال کس کو بولتے ہیں؟ یہاں دیکھیے، پہلے ڈیفینیشن پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ارسال کوئی راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے جس کا ہم اثر نہ ہو
یا ہم اثر ہو مگر کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو. ہم اثر کا مطلب سیم ٹائم پہ نہیں رہے، سیم پیریڈ میں نہیں رہے. ہم اثر، میں ایسے آدمی سے روایت کرتا ہوں جن کے پیریڈ میں نہیں تھا. میں اپنے استاد کو چھوڑ کر استاد کے استاد سے روایت کرتا ہوں. میں اپنے استاد کو چھوڑ کر ان کے استاد سے روایت کر دیتا ہوں. بیچ میں نے اپنے استاد کو چھوڑ دیا، یا ایسے آدمی کو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا جو میرے استاد تو نہیں ہے لیکن ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، تو میں نے ان کے نیکسٹ پیریڈ میں رہنے والے، نیکسٹ ایرا میں، زمانے میں رہنے والے لوگ سے میں نے روایت کر دی، جس کو کہتے ہیں ارسال. ارسال بیچ میں کسی کو چھوڑ کر، اسکپ کر کے آگے بڑھ جانا. جس کو اسکپ کر دیا گیا، دو ریزن، یا تو اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، یا ملاقات تو ہوئی ہے، ملاقات ہوئی نہیں اور سیم پیریڈ میں نہیں رہے. ہم اثر نہیں، مطلب ایک پیریڈ میں تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. ایک ہی زمانے میں تھے دونوں لیکن دونوں کے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. اب ملاقات نہ ہو تو بھی ایک عیب ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، چلو بھائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ایک عیب ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی زمانے میں رہے ہی نہیں، اب ان کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ارسال. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا تو پھر پوچھے گا. یہ ایک راوی چین میں بیچ میں ایک کو چھوڑ کر اسکپ کر کے نیکسٹ چلے جاتے ہیں. اس کے دو ریزن ہیں. ایک تو جن کو چھوڑ دیا ہے وہ ان کے اپنے پیریڈ میں تھے نہیں. دوسرا ریزن اس پیریڈ میں تھے لیکن دونوں کی میٹ نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی. یہ دو اسباب سے ارسال ہوتا ہے. ارسال اس وجہ سے ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ارسال ایک ہی زمانے میں تھے، ملاقات بھی ہوئی لیکن استاد کا نام بھول گئے. اب میں نے ایک آدمی سے سنا، بولے تو وہ بہت بڑا عیب ہے. کون ہے وہ آدمی؟ بولنا نہیں تو جہالت کی وجہ سے، اگنورنس، قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے نہ رہے بانس نہ وجہ بانسری، چھوڑ ہی دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد سے ملاقات ہوئی، سنے بھی ہیں، یاد بھی ہے، لیکن کلاس میں استاد اور شاگرد کے طور پر نہیں سنے. کبھی کسی نے پوچھا، فتویٰ پوچھا، انہوں نے فتوے کو سن لیا اور ان سے روایت کر دی. ان کو اجازہ مل کر نہیں ہے، استاد کی طرف سے شاگرد کو پرمیشن ملنا کہ ہاں میری طرف سے تم روایت کر سکتے ہو، اس کو کہتے اجازہ، پرمیشن ملنا. یہ پڑھے نہیں ریگولر، کبھی کسی نے فتویٰ پوچھا، انہوں نے سن لیا، اب ان سے روایت کر رہے ہیں. اب یہ روایت کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، ارے تم نے تو ان سے پڑھا ہی نہیں، کیسے روایت کر رہے، اسی لیے ان کو چھوڑ دیے، اسکپ کر دیتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن سے سنے ہیں یا حقیقی معنی میں سنے ہیں، وہ ان پر کسی نے کلام کیا، وہ راوی تھوڑا سا کمزور ہے. اب میری سند میں سب اچھے ہیں، یہ ایک آ گیا تو تھوڑا سا کمزور ہو جائے گا، اس لیے کیا کرتے ہیں، ان کو اسکپ کر دیتے. ایسے کچھ اسباب ہیں، ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر ارسال ہوتا ہے. اب اگر یہ ہو جائے تو مردودی ہے، قابل قبول نہیں. ہاں جس کو چھوڑ دیا گیا، اگر وہ راوی ثقہ ہیں، ان کے اندر وہ تام الضبط تھے، عادل تھے، اچھے تھے، تو قابل قبول. تو مرسل روایت اس وقت مقبول میں آ جائے گی. مرسل روایت پھر مقبول میں. اب مقبول میں اس کی کیٹیگری کیا ہوگی وہ دیکھا جائے گا. پھر
کون سی کیٹیگری میں آئے گی؟ سند دیکھ کر حکم لگایا جائے گا۔ اور اگر غیر ثقہ راوی سے ایسے راوی کو بیچ میں اسکپ کر دیے، ارسال کیے، جو ثقہ نہیں ہے، عادل نہیں، تام ضبط نہیں، تو مرسل روایتیں قابل قبول نہیں ہوگی، مردود میں آ جائے گی۔ اس لیے اس کو مردود میں ہی داخل کیا جاتا۔ اور تھوڑا سا خفی ہے یہ، دیکھیے ایک دم واضح نہیں، کلین نہیں ہے، کلیئر نہیں اتنا، کیونکہ ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے اور ریجیکٹڈ بھی۔ اس میں تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑے گا، کس کو چھوڑے، کون اسکپٹ ہے، ان کو لاؤ، راوی ثقہ ہے، عادل ہے یا نہیں ہے، تام الضبط ہے یا نہیں ہے، معلوم کرنے کے بعد اگر ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ٹھاک تھے لیکن بیچارہ نام بھول گیا تھا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتوے کے طور پر انہوں نے سن لیا، تو چلو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ یہ ارسال۔ آپ کو کچھ شارٹ نوٹ بنانا ہے تو بنا لیجیے، آپ لکھ لیجیے، اب تک جو باتیں ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے۔ کیا ہے ڈیفینیشن اگر لکھنا چاہے تو میں لکھا دیتا ہوں۔ ارسال لکھیے، ارسال کوئی راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے، کوئی راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے جس کا ہم اثر نہ ہو، یعنی سیم پیریڈ میں سیم ٹائم پہ نہیں رہے، ہم اثر نہ ہو۔ یا ہم اثر تو ہے مگر ملاقات نہیں ہوئی ہے، ہم اثر ہے مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ پہلے ارسال کو سمجھنا، ارسال کا مطلب چھوڑ دینا، اسکپ۔ ارسال کا حکم بعد میں دوسرے محدث لگا ہے۔ جی شیخ، ارسال صرف پہلے لیول پہ ممکن ہے نا، سند کی شروعات میں؟ ارسال نہیں کہیں بھی ممکن ہو سکتا، وہ الگ ہے، مرسل وہ الگ ہے، وہ جلی میں ہے، خفی میں ایک ارسال ایک ہوتا ہے۔ یہ جو ارسال ہے یہ صرف پہلے لیول میں پاسبل ہے، اوپر میں نہیں، کہ میں جس سے روایت کر رہا ہوں ان سے نہیں ملا ہوں، لیکن ان کے اوپر جو نیکسٹ ہے سند میں نیکسٹ، تو میں امیڈیٹ جن سے سنا ہوں ان کا نام لے رہا ہوں، لیکن ان کے اوپر جو ہے سند میں ان کا نام اسکپ کر رہا ہوں، تو پھر ارسال۔ کہیں بھی آپ چھوڑ دیے کسی کو، کوئی بھی لنک میں کسی سے نہ ملا ہو تو ہاں اپنے استاد کو چھوڑ دیے، اس سے ملے نہیں، تو وہ ارسال ہو سکتا ہے، کسی بھی طبقے میں ہو، کسی بھی طبقے میں ہو سکتا ہے۔ جی ہاں پورے بولنا، ابھی پورے ریٹن ہے حدیثوں میں، پورے ویسے ہی ہے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں ہر حدیث سے پہلے پوری چین ہے۔ ہاں حدیث بیان کرتے وقت استاد بولتے تھے باقاعدہ، ہاں باقاعدہ، تبھی تو لوگ یاد رکھتے تھے۔ اس زمانے میں حدیث پڑھانے کا وہی طریقہ تھا کہ باقاعدہ حدیث پڑھانے سے پہلے محدث آتے اور ایک حدیث سنانے سے پہلے اس کی پوری چین بتاتے ہو کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، صحابی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب حدیث بولتے تھے۔ ہر زمانے میں حدیث پڑھانے کو وہی طریقہ، آج بھی مدارس میں جائیے، آپ کو جب بخاری پڑھائی جائے گی صرف ٹیکسٹ نہیں، پوری سند پڑھتے ہیں باقاعدہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی پوری سند پڑھتے ہیں، قال حدثنا فلاں، قال حدثنا فلاں، قال حدثنی، قال اخبرانی، پورا پڑھنے کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ پوری سند سنائی جاتی ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسلام سند گویا کہ دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، دین جو چاہے جس کے من میں آئے سب بولتا، یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث، اس لیے یہ دین کی بنیاد ہے سند۔ دوسری چیز ہے تدلیس۔
تدلیس کا مطلب ہے عیبدار سند کو بظاہر اچھا بنا کر پیش کرنا. عیبدار سند کو، سند میں عیب ہے، سند میں عیب ہے، عیبدار سند کو اچھا بنا کر پیش کرنا. تدلیس کا مطلب ہوتا دھوکہ. تدلیس کا اصل معنی ہے اندھیرا، ڈارکنیس. تدلیس کے اصل معنی ہے اندھیرا، ڈارکنیس. کسی کو ڈارکنیس میں رکھا جاتا. سند میں عیب ہے لیکن بظاہر ایسے اچھا بنا کر پیش کرنا کہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے. تدلیس. تدلیس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ. اسناد اور تدلیس شیوخ. شیخ کی جمع شیوخ. تدلیس اسناد، تدلیس شیوخ. تدلیس اسناد، سند کی جمع اسناد. سند میں تدلیس کرے یعنی سند میں تھوڑا سی گڑبڑی آ جائے. تدلیس اسناد، اس کو لکھیے، تدلیس اسناد یہ ہے کہ، تدلیس اسناد یہ ہے کہ راوی اپنے استاد سے، راوی اپنے استاد سے نہ سنی ہوئی روایت، استاد سے سنے نہیں ہے، نہ سنی ہوئی روایت ایسے الفاظ سے بیان کریں جس میں سننے کا شبہ ہو. ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کریں جس میں سننے کا شبہ ہو. یہ ایک ایسا ریزن ہے تلاش کرنے کے لیے اتنی مغز ماری کرنا، کیونکہ مثال کے طور پر میں استاد ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سب کو معلوم ہے ہاں فلاں جگہ جا کر پڑھے ہیں. بھائی آپ اگر میری طرف سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں جو آپ نے سنے نہیں، ہم لوگوں کو کیسے معلوم کرنا؟ بھائی دونوں استاد شاگرد ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، ایک ہی پیریڈ میں رہے ہیں، دونوں ٹھیک ٹھاک بھی ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ کسی دن ایبسنٹ تھے یا کچھ بھی ہوا، اس دن کی حدیث نہیں سنے لیکن بیان کر رہے ہیں. کیسے معلوم کرنا؟ بہت مشکل ہے یہ. اسی لیے تدلیس کا فن معلوم کرنا بہت مشکل ہے. تدلیس اسناد کہ راوی اپنے استاد سے نہ سنی ہوئی حدیث کو ایسے بیان کر دیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہے. ہاں میرے استاد نے کہا، میں نے سنا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں ان سے روایت کرتا ہوں. ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں سامنے والوں کو شبہ میں ڈالنا، جبکہ یہ حدیث پرٹیکولر انہوں نے ان سے نہیں سنی. یا جس استاد سے روایت کر رہے ہیں، یہ استاد تو تھے، پڑھے بھی ہیں، لیکن ان کو پرمیشن نہیں دی. استاد نے ان کو پرمیشن کے لائق نہیں سمجھا. استاد کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، پھر بھی استاد سے روایت کر رہے ہیں. اب اس کو سمجھنا بہت مشکل. کون جا کر پوچھتے رہیں گے اجازت آئی کیا بول کے. راوی ہاں اگر
واقعی معنی میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، کسی اور سے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو راوی تو وہ دوسرے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی چکر اور راوی سے یہ حدیث میں دوسرے کو حدیث روایت کر رہا ہے، اس میں آگے بات آ رہی ہے۔ تدلیس کرنے والا راوی اگر ہمیشہ غلط تدلیس کرتے ہیں تو ان کے قابل قبول نہیں۔ اگر وہ ثقہ راوی سے تدلیس کرتے ہیں، جن سے تدلیس کیے ہیں ثقہ ہے، یا کسی اور ذریعے سے ان کو پہنچ گئی وہ حدیث، تب قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ ہے تدلیس اسناد۔ تدلیس شیوخ، دیکھیے تدلیس شیوخ یہ ہے کہ تدلیس شیوخ یہ ہے کہ راوی اپنے استاذ کو کسی ایسے نام سے بیان کریں، راوی اپنے استاد کو کسی ایسے نام سے بیان کریں جو مشہور نہ ہو۔ استاد سے سنے ہیں لیکن استاد کا جو نام مشہور ہے وہ نام بیان نہیں کرتے ہیں، جو نام مشہور نہیں ہے اس میں بیان کرتے ہیں۔ سب کا تخلص ہو گیا۔ ہاں، تخلص ہو، کنیت ہو، سرنیم کچھ بھی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر استاد اور شاگرد دونوں ایج میں برابر ہیں، یا استاد کی ایج کم ہے، شاگرد کی ایج زیادہ ہے، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ چھپانا چاہتے ہیں، اسی لیے ایسے نام سے بیان کرتے ہیں سامنے والوں کو شبہ ہو، ہاں کوئی بڑے شیخ ہوں گے۔ ہاں، یہ تدلیس شیوخ، شیوخ سے تدلیس کرتے ہیں۔ تو ارسال اور تدلیس، آج کے اصول حدیث کے کلاس میں ہم لوگوں نے بنیادی طور پر دو باتیں معلوم کی ہے۔ ایک ہے تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ۔ تدلیس کی دو قسمیں، ارسال اور تدلیس۔ پھر سے دیکھیے، مردود حدیث ریجیکٹڈ ہونے کے لیے، مردود ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو اسباب ہیں۔ سند میں، ایک کا تعلق سند سے ہے، دونوں کا تعلق سند سے ہی ہے۔ سند میں انقطاع، مطلب اس کا تعلق صحیح حدیث کے جو پہلی شرط ہے نا، متصل السند، اس کے ساتھ ہے۔ انقطاع یا سقوط ہو۔ سقوط کی دو قسمیں، جلی اور خفی۔ جلی ایک دم کلیئر ہے، اس کے بنیاد پر 4 قسمیں بنی ہیں۔ خفی تھوڑا کلیئر نہیں ہے، اس کی بنیاد پر 2 قسمیں بنی، ارسال اور تدلیس۔ ارسال اور تدلیس یہ آج ہم لوگوں نے بنیادی طور پر معلوم کیے۔ تھوڑا مشکل ہے، اگر آپ یاد بھی نہیں بھی رکھتے ہو اتنا پرابلم نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن کم سے کم ہاں تدلیس بولے تو کیا ہوتا ہے اتنا دماغ میں رہنا چاہیے۔ آخری بات تدلیس کے تعلق سے کہ تدلیس کا حکم کیا ہے، کوئی تدلیس کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ تدلیس کرنے والے راوی کی روایت قابل قبول نہیں، الا یہ کہ معلوم ہو جائے کس سے انہوں نے تدلیس کی۔ سند میں کس کو چھوڑ دیے؟ شیخ جن کا نام وہ کچھ اور بتا رہے ہیں وہ کون ہے، معلوم ہونے کے بعد پتا چلا ہاں وہ صحیح ہے، راوی ثقہ ہے، تو قابل قبول، ورنہ نہیں۔ اور تدلیس کرنے والا راوی اگر اسے روایت کرے ان سے، فلاں سے روایت ہے، تو قابل قبول نہیں۔ تدلیس کرنے والا راوی معلوم ہو جانے پر ایک دم صراحت کے ساتھ کلیئرلی بولنا کہ میں نے ان سے سنا ہے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے، ایسے مطلب یقین کے ساتھ جو صیغہ ہوتا ہے، ایسے ورڈز جو کنفرم کے ساتھ ہو، کیونکہ ان سے ایک روایت ہے اس میں کنفرمیشن نہیں ہے، ایسی ایک بات پہنچی ہے، کنفرمیشن ہے کیا، میں نے فلاں آدمی سے سنا، عبداللہ سے سنا ہے، عبداللہ نے مجھے کہا ہے، ایسے ورڈنگ کیا ہے، کنفرم کیا ہے۔ تو تدلیس کرنے والا راوی کنفرم کرنا، کنفرمیشن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اور وہ صحیح ہے جن سے تدلیس کیے ہیں، تو قابل قبول۔ تدلیس ایک تو خود اس میں گڑبڑ ہے،
پھر روایت کرنے والے جو ورڈ ہے یوز کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا، پھر ریجیکٹ میں آ جائے گا. اس لیے یہ تھوڑا خفی ہے، ارسال اور تدلیس تھوڑا سا خفی ہے اور سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہ جو سند میں سقوط اور انقطاع ایک چیپٹر ہو گیا الحمدللہ. اب نیکسٹ کلاس میں معلوم کریں گے راوی میں عیب. یہ تھوڑا سا لانگ جائے گا کیونکہ یہ بہت اہم ہے. راوی کب کمزور ہوتا ہے، کب ضعیف ہوتا ہے، اس کے کیا کیا ریزنس ہے، یہ 5 کیا ہے، پھر اگر پہلا ہو تو کیا حدیث کا نام، دوسرا ہو تو کیا، تیسرا ہو تو کیا، الگ الگ تھوڑا سا لانگ جائے گا انشاءاللہ. یہ اگر ہو جائے تو اصول حدیث کے بنیادی مقبول اور مردود کی باتیں آ جائیں گی. اس کے بعد ہم حدیث کے کیٹیگرائزیشن کہ جامع کیا، سند صحیح کیا ہے، سنن کس کو کہتے ہیں، یہ سب آئے گی. پھر کچھ محدثین کی زندگی کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں آئیں گی. تو اس کے بعد ایک سرسری معلومات آ جائے گی. ایک اور چیپٹر رہے گا جرح و تعدیل. حدیث کے راوی پر جرح کرنا مطلب کرٹیسائز کرنا اور کسی کو اچھا بتانا، جرح و تعدیل بولتے ہیں. نقد و جرح، کرٹیسائز ہر فن میں ہے. تو اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ باقی بات ختم ہو جائے گی. پھر اصول فقہ میں آئیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.